کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا باب نمبر 13 اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: اب پولوس اور اس کے ساتھی پافس کے جہاز پر روانہ ہو کر پمفولیا کے پرجا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا، اور وہ پرجا سے چل کر پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانے میں جا بیٹھے، اور تورات اور صحائف انبیاء کے پڑھنے کے بعد عبادت خانے کے سرداروں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اے مردو بھائیو، اگر لوگوں کی نصیحت کے لیے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو کہو۔ پس پولوس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگا: اے اسرائیلی مردو اور اے خدا ترسو، سنو! اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے اجداد کو چن لیا، اور جب یہ امت ملک مصر میں جلا وطن تھی تو اسے سر بلند کیا، اور دست قادر سے انہیں وہاں سے نکال لایا، اور تقریباً 40 برس تک بیابان میں ان کی عادات کی برداشت کرتا رہا۔ پھر ملک کینان میں 7 قوموں کو ہلاک کر کے ان کا ملک ان کی میراث کر دیا، تقریباً 450 برس کے لیے، اور بعد ازیں سمویل نبی کے زمانے تک ان میں قاضی مقرر کیے۔ تب انہوں نے بادشاہ مانگا، اور خدا نے بنیامین کے قبیلے میں سے ایک مرد شاؤل بن کیش کو 40 برس تک ان پر مقرر کیا۔ پھر اسے معزول کر کے داؤد کو برپا کیا کہ وہ ان کا بادشاہ ہو، اور اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ میں نے اپنے دل کے موافق ایک مرد داؤد بن یسی کو پایا ہے، جو میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کے لیے ایک مخلص یعنی یسوع کو مبعوث کیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی یوحنا نے تمام امت اسرائیل کے سامنے توبہ کے اصطباغ کی منادی کی، اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا: تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ آتا ہے جس کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔